الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ روزہ جو ہے اس کا اصل مقصد ہے تقوی، یعنی انسان جو ہے وہ پرہیزگار ہو جائے۔ روزہ صرف کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا ہی نام نہیں، بلکہ اپنے پورے وجود کے اوپر جو ہے وہ پرہیزگاری اور تقوی کو اختیار کرے انسان۔ اس کے کان وہ نہ سنیں جن سے اللہ نے منع کیا، اس کی آنکھیں وہ نہ دیکھے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا، اس کی زبان وہ نہ بولے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا، اس کا ہاتھ وہ شے نہ پکڑے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا، اس کا وجود وہ کام نہ کرے کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا۔ وہ ان کا بھی باطنی روزہ رکھے، آنکھ کا، کان کا، پورے وجود کا، پھر وہ اصل ثمرات جو رمضان ہے، ثمرات صوم ہے، وہ ان کو پا سکے گا، ورنہ پھر خالی بھوک ہی ہے وہ جو کاٹ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتا رہا اس کا کیا روزہ ہے؟ لوگوں کا گوشت کیا ہے؟ غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ بس چغلی اور غیبت میں فرق ہوتا ہے۔ چغلی کیا ہے؟ چغلی یہ ہے کہ کسی کو کوئی بات آگے پھیلا دینا، کسی نے کوئی راز کی بات کی وہ نہ رکھی، وہ بات آگے بیان کر دی، تو یہ کیا ہے؟ چغلی ہے۔ کسی کی بات کو، راز والی بات کو جو اس نے بتائی ہے وہ آگے بتا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چغلی۔ اور ایک ہے غیبت، کہ کسی کے اندر کوئی عیب تھا وہ دیکھا اور آگے بیان کر دیا، یہ غیبت ہے۔ چغلی اور غیبت کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے، جس کو ہم بالکل معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا کہ غیبت کرنے والا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ پھر گانا سننا یہ کبیرہ گناہ ہے، پھر مناظر بد دیکھنا اور زیادہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اصل تو چیز تھی کہ روزے سے تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، اور التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث ما امرک۔ تقوی اس چیز کا نام ہے جس سے اللہ نے روکا، ہما وقت بندہ وہاں سے رک جائے، غائب ہو جائے، نظر ہی نہ آئے اس جگہ سے، اور جس جگہ جانے کا اس نے حکم دیا ہے وہاں بندہ ہر وقت ہی موجود ہو، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اب کچھ احکام روزہ سن لیں کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ عموماً یہ مسائل پیش آتے ہیں سال بعد، چونکہ یہ مہینہ آتا ہے، پھر مسائل جو ہے وہ سال بعد پھر بھول بھی جاتے ہیں، پھر تازہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ منافذ خمسہ یعنی 5 منفذ، 5 راستے ایسے ہیں وجود کے اندر، ان کے ذریعے کوئی چیز دماغ تک جائے یا پیٹ میں جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منافذ خمسہ کون کون سے ہیں؟ کان، آنکھ، ناک، منہ اور شرمگاہ۔ ان 5 کے ذریعے سے کوئی چیز اندر داخل ہو گئی، دماغ میں داخل ہوگی یا پیٹ میں داخل ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بڑی احتیاط کے ساتھ استنجا کرنا چاہیے۔ بعض استنجا کرنے میں روزے کی حالت میں بھی مبالغہ کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کا مقعد جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ مقعد ہڈی باہر نکلتی ہے، تو وہ ہڈی کو بھی خوب تر کر کے، تری ہوئی تر والی ہڈی جب واپس جاتی ہے تو وہ روزے کو توڑے گی، اس لیے ٹیشو وغیرہ رکھ لیں۔ جن کو یہ مسئلہ ہے ہڈی وغیرہ کا وہ کیا کریں گے؟ ٹیشو رکھ لیں کہ جب بالکل استنجا انہوں نے کر لیا، پانی سے صاف کر لیا، پھر ٹیشو سے وہ ہڈی صاف کریں۔ تو اب شرمگاہ کے ذریعے کوئی دوائی داخل کی، کیونکہ بعض ادویات ایسی ہوتی ہیں جس طرح بواسیر لگ جائے تو ٹوب وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، شرمگاہ کے ذریعے کوئی چیز اندر داخل ہوگی، دوائی داخل ہوئی تو روزہ توڑ دے گی۔ اسی طرح منہ کے ذریعے کوئی چیز اندر داخل ہوگی تو روزہ توڑے گی، ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچی روزہ توڑے گی۔ اس لیے جب آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو مبالغہ کر کے کھینچا نہ کریں۔ جس بندے پر احتلام ہو جائے، احتلام طاری ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، وہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرے، صرف کلی کرے، مسواک کرے، کلی کرے، دانتوں کو صاف کرے، غرغرہ نہ کرے، کہ غرغرہ کرنے سے پانی اندر جانے کا خدشہ ہے۔
नाक में पानी डाले नरम हड्डी तक, ऊपर न खींचे, अगर ऊपर खींचा दिमाग तक पहुंचा तो रोजा टूट जाएगा। कानों में कोई दवा डाली, कोई दवाई डाली, वो चूंकि कानों की दवाई डायरेक्ट दिमाग तक जाती है, इसलिए वो भी रोजे को तोड़ देगी। अलबत्ता पानी का मसला अलग है कि नहाते वक्त कानों में पानी चला गया, रोजा नहीं टूटेगा। आंख में कोई दवाई डाली या आंख में इंजेक्शन लगवाया या ऑपरेशन करवाया, तो ऑपरेशन करने में भी चूंकि जो औजार होते हैं उनके साथ वो माया टाइप कोई चीज़ दवाई लगती है, लिहाजा इनसे रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता सुरमा लगाने में शरा ने इजाज़त दी है कि हालत रोज़ा में सुरमा लगा सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद रुखसत दी। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह हम सुरमा लगा सकते हैं? फरमाया तुम सुरमा लगा सकते हो। तो सुरमे का जो है वो इस्तिस्ना है, बाकी किसी चीज़ का इस्तिस्ना नहीं है। नाखून काटने से रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि मनाफिज में शामिल नहीं है। मनाफिज यानी ये 5 हिस्सों के ज़रिए कोई चीज़ अंदर दाखिल होगी तो रोज़ा, बड़ी तवज्जो से सुनिए, कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं, 5 रास्ते हैं? कान, नाक, आँख, मुंह और शर्मगाह। अब बताइए, जो नाड़ के ज़रिए या गोश्त के ज़रिए हम दवाई डाल रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं या ड्रिप लगवा रहे हैं, क्या ये मनाफिज खमसा में शामिल है? नहीं। लिहाजा इंजेक्शन 100 मरतबा लगवाने रोज़ा नहीं टूटेगा। कोई चीज़ कट गई इंसानी बदन से रोज़ा नहीं तोड़ेगी, जिस तरह नाखून काट दिए, बाल काट लिए, हजामत बनवा ली, या एक्सीडेंट हो गया कि हिस्सा कट गया, रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा अंदर जाने से टूटता है, बाहर निकलने से, किसी चीज़ के बाहर निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता उल्टी का मसला अलग है। कै की बड़ी तफसील सुन ले। हर उल्टी रोज़ा नहीं तोड़ती। बाज़ बंदों को थोड़ी सी उल्टी आ जाती है, वो समझते हैं कि शायद हमारा रोज़ा टूट गया। नहीं, अपने आप उल्टी बाल्टी भर के भी आ जाए, अपने आप ही आई, यानी बैठे बैठे जी खराब हो गया, चलते चलते जी खराब हो गया, सवारी में जी खराब हो गया, अब उल्टियाँ आनी शुरू हो गई, खा पूरी बाल्टी भर जाए ना, रोज़ा नहीं तोड़ेगी। वो उल्टी रोज़ा तोड़ेगी जो बंदे ने खुद ली है, खुद हाथ मारे हैं उल्टी लेने के लिए। अब इरादा हुआ उल्टी का, खुद किया, नंबर 1। वो उल्टी खाने की निकली हो, बलगम की ना निकली हो, नंबर 2। जो आपने खाना खाया है वही उल्टी बाहर आई हो, नंबर 3। उस वक्त रोज़ा भी याद हो जब उल्टी ले रहा था। 3 चीज़ें जब एक वक्त पाई जाएंगी फिर रोज़ा टूटेगा, वरना रोज़ा नहीं टूटेगा। तो अपने आप उल्टी जितनी मर्जी आ जाए, इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटेगा, मैंने अभी बता दिया, क्योंकि ये मनफस में शामिल नहीं है। चखना, बाज़ औक़ात जो है वो होटल वगैरह के लोग, चूँकि खाना बनाना होता है, पकौड़े, समोसे और भी बड़े मटेरियल बनाने होते हैं इफ्तारी के लिए, या घरों में हमारी ख़वातीन जो है वो खाना बनाती हैं, तो अब चखने का मसला क्या कि आया वो टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं? बिल्कुल चख सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं लगा सकते। आप यूँ वो जितना भी वो चीज़ है जिससे पता चल जाता है कि मैं इतना अगर चखूँगा तो पता चल जाएगा इसके अंदर टेस्ट क्या है, वो चख के फ़ौरन थूक दे, इतनी शरअ ने इजाज़त दी है, लेकिन अंदर लगाने की इजाज़त नहीं दी। जमा और उसके मुतअल्लिकात, ये तफसील तलब है शादीशुदा लोगों के लिए। मसला ये सुन लें कि मियाँ बीवी दोनों में से किसी ने जमा किया या दोनों ने जमा किया, रोज़ा किसी एक को भी याद था, दूसरे को याद नहीं है, रोज़ा अलबत्ता टूट जाएगा। खाने में और चीज़ है, खाने पीने में याद नहीं रहा, खा लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, भूले से खाया, लेकिन जमा में मसला हो रहा है, वो याद है या नहीं है, रोज़ा टूट जाएगा। और 60 रोज़े फिर पड़ेंगे, कफ़ारा भी होगा। तो इसके अलावा अगर किसी बंदे ने ऐसे ज़रिए से अपना एहतलाम किया जागते हुए कि जो जमा से ताल्लुक़ तो नहीं रखता, लेकिन तलस्सुस के तौर पर उसने अपने आप को फारग किया, उसका भी रोज़ा टूट जाएगा। एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता, बंदे को सोते हुए एहतलाम हो गया, रोज़ा नहीं टूटेगा, अलबत्ता वो फ़ौरन गुस्ल करेगा। अच्छा, पहले ही मुंह में कोई शय थी, जिस तरह भी आपने सहरी की है, कुछ ना कुछ मुंह के अंदर खाने के ज़र्रात रह जाते हैं, बंदे ने अंदर निगल लिए। अब वो गौर करे कि दांतों में या मेरे मुंह में जो चीज़ थी
وہ چنے برابر تھی یا چنے سے چھوٹی تھی؟ اگر چنے برابر تھی تو روزہ توڑ دے گی، اگر چنے سے کم تھی تو روزہ نہیں توڑے گی، البتہ جیسے ہی محسوس ہو آپ اس کو باہر نکالیں، اندر نہ نکلے۔ آکسیجن ماسک عموماً لگاتے ہیں مریض، آکسیجن ماسک انہیلر اس کو شاید کہتے ہیں، تو وہ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر مایع ٹائپ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ مایع اندر جا رہا ہے، سانسیں اندر جا رہی ہیں، وہ پانی اندر جا رہا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی دمے کا مریض ہے اور اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں تو وہ فدیہ وغیرہ دے گا لیکن روزہ نہیں رکھے گا۔ اس کے علاوہ سن لیں، نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض بندے یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں جی نہانے سے وہ جسم کے اندر تر ہو گیا، اندر پانی چلا گیا، ٹھنڈک ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ نہیں ٹوٹتا، آپ 100 بار نہائیں، نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ میرے سارے بچے چھوٹے ہوندے نے 10-11 سال دے بچے ٹائپ ہی نے تو روزہ رکھ لیندے نے، کئی بچے جڑے نے 8-9 سال دے جڑے توڑ بھی دیندے نے، تو انہاں دا کی؟ اگر نابالغ بچے نے روزہ رکھا ہے، کیونکہ 8 9 10 11 سال کا بچہ تقریباً نابالغ ہوتا ہے، 12 کے بعد وہ بلوغت میں شروع ہوتا ہے۔ اگر نابالغ بچے نے روزہ رکھ کے توڑ دیا تو کوئی کفارہ نہیں، نہ کوئی قضا، کیونکہ پہلے سے ہی فرض نہیں ہے۔ مسواک، روزے کی حالت میں مسواک کرنا بھی جائز ہے، برش کرنا بھی جائز ہے، البتہ برش کے اوپر جو ہم نے ٹوپ لگاتے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس کے بریک ذرے ہیں جو حلق سے نیچے اتریں گے، ذائقہ محسوس ہوگا، روزہ توڑے گا۔ بعض کے نزدیک نہیں، البتہ احتیاط اچھی ہے کہ آپ خالی برش کر لیں یا مسواک کر لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حالت روزہ میں مسواک فرمائی۔ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ وضو ٹوٹے گا۔ جی 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 بالکل دے سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی جان سے بڑھ کے، طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب چونکہ تو سردی ہے، یہ مسئلہ تو گرمیوں میں پڑے گا۔ بہرحال حالت گرمی میں یہ ایسے بھی علاقے ہیں جو گرم علاقے ہیں آج بھی، تو گرم علاقے میں بندے نے روزہ رکھا اور اسے تلخی محسوس ہو رہی ہے اور بڑی شدت محسوس ہو رہی ہے تو وہ نہا سکتا ہے، سارا دن ہی وہ ٹپ میں بیٹھا رہے تب بھی جائز ہے، البتہ وہ نماز ضرور پڑھے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور کسی کا کوئی مسئلہ؟ 5 منٹ ہے پھر جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ گالی نکالنے سے روزہ کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو اصل میں ملنا چاہیے۔ گالی، غیبت، چغلی، گانا، فلم، یہ سارا کچھ وہ روزے کا اصل مقصد فوت ہو گیا، آپ نے خالی فاقہ ہی کیا ہے۔ بہرحال روزہ ہو، فرض ادا ہو جائے گا پر ثواب نہیں ملے گا۔ جی نہیں ٹوٹتا، نہیں کان شان ونن نر یا خون نکلنے سے نہ بچی کا روزہ ٹوٹے گا تو نہ ہی اپنا ٹوٹے گا۔ جی سرما لگانا جائز ہے، تیل لگانا بھی جائز ہے، عطر لگانا بھی جائز ہے۔ جی یہ میک اپ کرنا بھی جائز ہے خواتین کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی مسئلہ؟ 5 چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا، میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ 5 راستوں سے کوئی چیز اندر داخل ہوگی تو روزہ توڑے گی۔ نمبر 1 کان، نمبر 2 ناک، نمبر 3 آنکھ، نمبر 4 منہ اور نمبر 5 شرمگاہ۔ ان کے ذریعے کوئی چیز انسانی بدن کے اندر گئی اور یا دماغ میں گئی تو روزہ توڑ دے گی۔ البتہ سرمے کا مسئلہ الگ ہے، وہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، اور کوئی بھی چیز انسانی بدن سے باہر نکل رہی ہے، کٹ رہی ہے، روزہ نہیں توڑے گی۔ البتہ الٹی کا مسئلہ الگ ہے کہ وہ بھی جان بوجھ کے بندے نے لی اور منہ بھر کے آئی ہو۔ ایک بندے نے جان بوجھ کے لی، الٹی کی پر آئی تھوڑی سی ہے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
آئی جان بوجھ کے لی، کوشش کی، پھر آئی منہ بھر کے اس کا مطلب یہ ہے اس کو پھر روک بھی نہیں سکا، اتنی منہ بھر کے آئی، اور آئی بھی کھانے کی، اور روزہ بھی اس وقت یاد ہو، تب روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی الٹی آ گئی اور الٹی اپنے آپ ہی تھوڑی بہت واپس اندر چلی گئی۔ ہاں، اگر اپنے آپ ہی چلی گی بلا اختیار تو روزہ نہیں توڑے گی، لیکن اختیار کے ساتھ آپ واپس لے گئے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور میرا خیال کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اختیار سے اندر لے جائے، یہ تو طبعاً مکروہ چیز ہے۔ جی ہاں، بعض اوقات کیا کرتے ہیں، تھوک کا مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا، تھوک جتنی بھی منہ کے اندر بن رہی ہے، حلق سے نیچے اندر ہی اندر اتر رہی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض وسوسہ کر کے تھوک آ گئی، اب تھوکتے رہتے جان بوجھ کے اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، یہ تقوی نہیں ہے۔ اچھا ہاں، البتہ تھوک باہر نکال کے اندر لے گیا تو پھر روزہ ٹوٹے گا، باہر سے جب کوئی چیز اندر جائے گی، بغلم ہوتی ہے دماغی یا وہ اندر بلغم شے جو کچھ بھی اندر ہی اندر رہے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ باہر نکال کے اندر نہ لے جائے۔ خون کا مسئلہ بھی سن لیا، اگر تو یہ منہ کے اندر خون نکلا، دانتوں میں خون نکلا، زبان میں خون نکلا، منہ کے اوپر نیچے خون نکلا، اب یہ خون وہ ہے کہ جو اختیاراً اندر آپ لے جا سکتے ہیں یا باہر نکال سکتے ہیں، لہذا اگر ان چیزوں ان منہ وغیرہ میں خون نکلا ہے تو محسوس ہو جاتا ہے اسی وقت بندے کو کہ میرے، کیونکہ خون کا ٹیسٹ ہی الگ ہے، لہذا اس کو باہر تھوکے، اندر نہ نکلے، اندر نکلنے سے روزہ ٹوٹے گا، یہ خون کا مسئلہ الگ ہے۔ کسی کو مارتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، مارنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ تلوار پکڑ کے جہاد بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔